بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹیلنٹ اینڈ نالج کے سامعین، سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ہمیشہ خوش رکھیں۔ آج اتوار ہے، 4 محرم الحرام 1445 اور 23 جولائی 2023، 9 ساون 2080۔ آغاز کرتے ہیں فرمان الہی سے۔ سورہ کاف 50ویں صورت ہے اور ترجمہ جس کا میں کرنے جا رہی ہوں وہ ہے 4 سے 6 تک۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے پاس تحریری یادداشت بھی ہے، بلکہ عجیب بات یہ ہے جب اس کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا۔ سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور کیوں کر سجایا، اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں ہے۔ یہ تھا فرمان الہی۔ آغاز کرتے ہیں خبروں سے، اور سب سے اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ بجلی 7.5 روپے مزید مہنگی ہو گئی ہے، اور 300 یونٹ کا بلا ٹیکس ٹیرف جو ہے وہ 27.14 رہے گا، 400 کا 32.3، 500 کا 35.24، 600 کا 37.80 اور 700 یونٹس کا 42.72 فی یونٹ تک پہنچ گیا ہے۔ کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ 400 یونٹس یا زائد استعمال کرنے والے صارفین کو ایک یونٹ 62 سے 65 روپے کا پڑے گا۔ 100 یونٹس تک ٹیرف جو ہے وہ 16.84 سے 101 اور 200 یونٹس تک کے صارفین کے لیے نرخ 22.95 روپے ہوگا۔ اطلاق جو ہے وہ 1 جولائی سے کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی قوتیں اختلافات دفن کر کے ایک ہو جائیں، اتحاد قائم کریں تو کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے، مہنگائی جادو ٹونے نہیں، محنت سے دور ہوتے ہیں، اور IMF معاہدے منٹوں سے ہوا، ڈیفالٹ کا سوچ کر نیند نہیں آتی تھی، نیازی حکومت نے دولت کو لوٹا ہے، 300 ارب ڈالر لاتا تو مجھے منتیں نہ کرنی پڑتی، غریب مہنگائی سے پٹ چکا ہے، میرا بس چلے تو راتوں رات ختم کر دوں، حکومت ملی تو جان لڑا دوں گا۔ 190 ملین پاؤنڈز کی بند لفافے میں منظوری، چیئرمین PTI کا بڑا جرم ہے، اس میں کشمیر کا سودا ایٹمی پروگرام سرگرم کرتا ہوتا تو کیا کابینہ سے ایسے ہی آنکھیں بند کر کے دستخط لے لیے جاتے؟ لاہور اور شرپور میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یہ بیان دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسکردو میں لینڈ سلائیڈ سے پنجاب اور KP میں شدید بارشیں، زندگی درہم برہم ہو گئی ہیں، 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور نواز شریف، مریم نواز اور آصف زرداری اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ دبئی پہنچ گئے ہیں۔ چیئرمین PTI کا سائفر ڈرامہ پاکستان کی جگ ہنسائی کا سبب بنا ہے، امریکی صدارتی مشیر نے یہ کہا ہے، اور میڈیا تنظیموں میں سے کسی نے پیمپرا بل پر اعتراض نہیں کیا۔ یہ مریم اورنگزیب کا یہ بیان تھا۔ اس کے علاوہ چیئرمین میں پیمرا کا چینل کو معطل بند لائسنس دینے کا اختیار۔ اور یہ تھی کچھ مین پیج کے اوپر۔ DIG شارق جمال کی ڈیفنس نجی فلیٹ میں پراسرار موت، پولیس کے ساتھی خاتون، اس کے شوہر اور دیگر سے تفتیش، خاتون الیکشن کمیشن کی ترجمان نکلی۔ شارق کا اہلیہ سے تنازع تھا، ذہنی تناؤ کی ادویات لی، قرۃ العین اہل خانہ کا کارروائی سے انکار۔ دوست بدلے جا سکتے ہیں، ہمسائے نہیں، امریکی عہدیدار کا نیا انداز۔ IMF نے زراعت اور تعمیرات انڈر-ٹیکسڈ سیکٹر قرار دے دیے۔ آئینی عدالتیں فیملی کیسز کے حقائق کا جائزہ نہیں لے سکتی، سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے۔ بادشاہی مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کا ناکارہ شوکیسوں کی بجائے بہترین جگہ رکھنے کا حکم۔ پنجاب کابینہ تنخواہوں میں 35 پینشن میں اور 17.5% اضافے منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا یہ بیان ہے۔ گریڈ 17 سے 22 تک کے
تنخواہیں 30% بڑھائی جائیں گی، اور اجلاس میں متعدد اہم فیصلے ہوئے۔ وزیر اعلیٰ کا بارش میں دورہ لاہور، عملے کو شاباش دی۔ 18 ہزاری عظمی خان اراضی مقدمہ میں نائب تحصیلدار پٹواری ضمانت پر رہا۔ پاکستان اور ایران کے سویڈن میں قرآن پاک بے حرمتی کی شدید مذمت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ وفاقی پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ عدالتی نوٹس کے باوجود چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل پیش نہیں ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ کا یہ بیان ہے۔ منی لانڈرنگ کیس، شہباز شریف اور اہل خانہ کے منجمد اثاثے مقررہ مدت کے بعد بحال ہو جائیں گے۔ احتساب بحال کا 19 صفحات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر خود گرفتاری کا ڈرامہ رچانے کا الزام محض مضحکہ خیز ہے، عدالت کا یہ بیان ہے۔ اور اس کے علاوہ لاہور بھٹہ کیس، گرفتار ایس ایچ او اور ساتھی مقدمہ سے ڈسچارج۔ توشہ خانہ کیس، چیئرمین پی ٹی آئی کو 24 جولائی کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایات۔ اسحاق ڈار سے ڈی جی نیول اینٹی جینس رضوان احمد کی ملاقات۔ وزیر خزانہ نے پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔ قومی اسمبلی میں وضاحتی بیان دینے کا مقصد زراعت اور تعمیرات شعبہ پر نئے ٹیکس لگانے کا تاثر ختم کرنا ہوگا۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے، نگراں حکومت کا دورانیہ 60 سے 90 دن پر زیادہ نہیں ہوگا، ابھی تک طے نہ ہو سکا۔ چینی ہیکرز نے امریکی سفیر کی ای میلز ہیک کر لی ہے، اور عام انتخابات کے لیے انتخابی عملے کے اعزاز پر اضافے کی تجویز۔ بھارت نے چینی کار ساز کمپنیوں کا $1 ارب سرمایہ کاری کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ منی لانڈرنگ کیس، مونس الہی کے اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے، اور 26 جولائی تک ممکنہ شدید بارشیں، این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ قومی سلامتی اور وارز کورس کے لیے 24 اعلیٰ افسران کا انتخاب۔ اور اس کے علاوہ بیک پیج پہ پاکستان میں کئی سال سے میڈیا پر غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے، یہ تجزیہ کار کا کہنا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کہہ رہے ہیں کہ انتہا پسندی کے فروغ میں ملوث افراد اداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پاکستانی خاتون سیمینار نے بھارتی شہریت کے لیے درخواست دے دی۔ امریکی خاتون و پاکستانی مرد کے خلاف درج ایف آئی آر بے بنیاد قرار، خارج کرنے کا حکم۔ امریکہ سیاست پر اثر انداز نہیں ہوتا، ہر منتخب حکومت کے ساتھ ہے، رچرڈ فلپس نے یہ کہا ہے۔ توشہ خانہ چیئرمین پی ٹی آئی کے دن دہاڑے ڈکیتی کا کیس ہے، عطا طارق نے یہ کہا ہے۔ 20,000 تنخواہ، 11,000 بل، غریب کا گزارا کیسے ہوگا، یہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے۔ فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ نگراں حکومت کو سوچنا ہے الیکشن کب اور کیسے ہوں گے۔ سراج الحق یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں نواگیر ایاز حکمرانوں کے علاوہ سب غیر محفوظ ہیں۔ ایلیٹ فورس کے نوجوان نے فائرنگ کر کے خاتون کو قتل کر دیا۔ موٹر وے پر ٹریفک حادثہ، لاہور کے رہائشی 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ قائد اعظم کے مجسمے کے سامنے غیر اخلاقی فوٹو شوٹ کا مقدمہ خارج۔ حسن شہریار یاسین ایل آر پی ٹی کے عالمی برانڈ ایمبیسڈر منتخب ہو گئے۔ قوم کی حقیقی ترقی و خوشحالی جدید سائنس میں مضمر، عالمی ماہرین کا کہنا ہے۔ اس کے علاوہ پی آئی اے کے مسافر برراستہ بیجنگ چین کے 16 شہریوں کے لیے پرواز کر سکتے ہیں، حکام نے یہ کہا ہے۔ میجر طفیل شہید نشان حیدر کا 109واں یوم پیدائش منایا گیا۔ اعظم خان نے سائفر کے جھوٹے ڈرامے کا پول کھول دیا، فیصل کنڈی یہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ تھی کچھ اہم خبریں۔ اور انٹرنیشنل نیوز میں، افغانستان سے کسی کو دھمکی دینے کی اجازت نہیں دیں گے افغان وزیر دفاع، اور اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات، تعلقات میں بہت بہتر مرحلے کا آغاز ہوگا۔ اردن
اور ایران کا یہ دعویٰ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ذیابیطس پھیلاؤ میں چین اور بھارت کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے۔ حسن شہریار یاسین کے کہکوں سے سجی گفتگو آج ہنسنا ہے منع میں ہے۔ FIA کا غیر قانونی منی ایکسچینج کمپنی کے دفتر پر چھاپا۔ سندھ میں مزید 12 نئے ویمن پولیس اسٹیشنز قائم ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم کے مشیر اور اس کے 2 بھائیوں کے خلاف مقدمہ درج۔ سندھ کابینہ نے میڈیکلیشن ایکٹ اور واٹر پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ جعلی مردم شماری پر الیکشن کراچی والوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، حافظ نعیم رحمان کہہ رہے ہیں۔ امیر مقام کی سینیٹر زاہد خان کی رہائش آمد، نون لیگ میں شمولیت کی دعوت۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے سرچ آپریشن NRI کے کریک ڈاؤن جاری۔ سکھر قبائلی تصادم میں 2 نوجوان قتل، 3 خواتین اغوا۔ اور ساحلی پٹی پر 10 کروڑ درخت لگانے کا سعودی منصوبہ۔ اور لاہور ہائی کورٹ موسم گرما کی تعطیلات کا چوتھے ہفتے کا جج روسٹر جاری ہو گیا ہے۔ وفاق سے واجبات وصول، KP حکومت کی 6 رکنی کمیٹی قائم ہو گئی ہے۔ مراکش میں کشتی ڈوبنے سے 6 تارکین وطن ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر بھارتی فوج کی پراسرار ہلاکت۔ انڈونیشیا کی مارکیٹ نے کتے اور بلی کے گوشت کی تجارت ختم کر دی ہے۔ یہ کچھ اہم خبریں تھیں۔ شہر کی خبروں کی طرف آتے ہیں، اور آج شہر میں میو ہاسپٹل تھیلیسیمیا کیس مشین سافٹ ویئر انسٹال نہ ہونے پر ناکارہ۔ بارش میں کمشنر کا مختلف علاقوں کا دورہ، اور وائس چانسلر پرنسپل کانفرنس ٹیچنگ ہسپتالوں کی کارکردگی کا جائزہ۔ اہل بیت اور حسنین کریمین سے محبت امت مسلمہ کا اثاثہ ہے، طاہر القادری کا بیان ہے۔ اور ضابطۂ عزاداری کے مکمل پابندی کی جائے، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا یہ بیان ہے۔ اور لیسکو نے محرم میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دی۔ اور اس کے علاوہ کرنسی ریٹس ہیں، امریکی ڈالر 200.289 ہے اس کا خرید، اور فروخت جو ہے وہ 292 ہے۔ اس کے علاوہ درہم جو ہے وہ 79 کا ہے، اور اس لحاظ سے ین 2 کا ہے، دینار 914 کا ہے، اور بحرین دینار جو ہے وہ 752 کا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاؤنڈس اور آسٹریلین ڈالرز 200 کا ہے۔ یہ کچھ کرنسی ریٹس ہیں۔ اور اپنی مصروفیات میں موسم کو بھی مد نظر رکھیے۔ لاہور میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 رہے گا، کم سے کم 23 رہے گا۔ کچھ بقیہ جات ہیں، کچھ کلاسیفائڈ نیوز ہے، اور کچھ جو ہیں وہ کالمز ہیں۔ اس کے علاوہ سنڈے ہے، تو سنڈے میں باقی 4 پیجز جو ہیں وہ مختلف ٹاپکس پہ ہوتے ہیں، ساتھ میگزین بھی ہے۔ میگزین میں آج محرم الحرام کے سلسلے میں سیدنا حسن حسین اور حسن ابن علی اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فلسفہ شہادت مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے دستور حیات ہے۔ یہ بہت ہی اچھا مضمون لکھا ہے محمد عبدالمتعالی نعمان نے، اور مفتی غلام مصطفیٰ رفیق نے ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسری اور آخری قسط مسیح الدجال کے متعلق محمود میاں نجمی نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر منور راجپوت جو ہیں، انہوں نے ہیپاٹائٹس C کے متعلق بات لکھی ہے۔ اور باقی حسب معمول اس کے بارے میگزین میں جو بات ہیں مختلف ٹاپکس ہیں، اور امید ہے آپ کو آگاہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔